گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈینٹ. میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو صاف صاف دکھائی دے رہی ہوگی. آج میں 7 کلاس میں چیپٹر نمبر 3 پھول والوں کی شعر پڑھانے جا رہا ہوں. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے وہ الگ الگ مذہبوں کے لے کر، الگ الگ زبانوں کو لے کر، الگ الگ طرح کے انسانوں کو لے کر بہت مشہور و مقبول ہے. مشہور ہونے کا وجہ یہی ہے ہندوستان کی کہ یہاں ہر تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. سب کا اپنا اپنا ایک الگ رہنے کا طور طریقہ ہے، بولنے کا سلیقہ ہے. کوئی جنگلی ہے تو کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی ہے، اور کسی طرح کے بھید بھاؤ نہیں ہے. یہاں کے آئین سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے. یہی کارن ہے کہ ہندوستان کو گنگا یمنا کی تہذیب بولی جاتی ہے. تو ہمارے ملک ہندوستان میں الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی لوگ اپنے اپنے مذہبی تہوار جیسے دیوالی، عید، گرو پرب اور کرسمس بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. اگر ہندوستان کی گنگا یمنا تہذیب اور ہندو مسلم بھائی چارے کو کسی تہوار کی شکل میں دیکھنا ہو تو دہلی کے مشہور میلے پھول والوں کی شعر کا میلہ دیکھنا چاہیے. یہ دلی کا سب سے مشہور میلہ ہے. تو کیا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں؟ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی. یہاں کے مشہور تہوار ہے دیوالی، عید، گرو پرب اور کرسمس، جو بہت ہی خوشی اور الاس کے ساتھ مناتی ہے. بہت ہی اپنے تہواروں میں ایک دوسرے کو ہم لوگ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. لیکن یہ سارے تہواروں کو چھوڑ کر اگر یہاں کی گنگا یمنا تہذیب اگر دیکھنی ہے تو وہ دہلی کے پھول والوں کی شعر دیکھیں، جو کافی مشہور و مقبول ہے. اس میلے یا تہوار کی ابتدا تقریباً 250 سال پہلے مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ہوئی تھی. یہ میلہ کب لگا؟ آج سے 250 سال پہلے. جو اکبر بادشاہ، یہاں کے بہت بڑے مغل بادشاہ گزرے ہیں، تو وہی اکبر بادشاہ شاہ ثانی کے زمانے میں یہ میلہ لگا. یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان کی حکومت میں دخل دینے لگے تھے. ایسا زمانہ تھا کہ جب ہمارے یہاں کی تہذیبوں کو دیکھا انگریز، اسے اندر سے جلن محسوس ہونے لگا کہ یہاں ہندو اور مسلمان سارے لوگ کیسے رہتے ہیں. ایک طرف مولوی اور ایک طرف پنڈت، دیکھو اپنے وطن کے لیے جان نچھاور، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ محبت شاید ان انگریزوں کو راس نہ آئی، اور اس محبت کو توڑنے کا انہوں نے بہت کوشش کیا. خیر، انگریز ہندوستان کی حکومت میں دخل دینے لگے تھے. انگریز ہمارے ملک میں تجارت کے غرض سے آئے تھے. یہاں کا اس نے نام بہت سنا تھا. انگریزوں نے سوچا کہ چلو جا کر کے وہاں تجارت کرتے ہیں، کچھ سامان خریدیں گے اور کچھ سامان بیچیں گے، جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا. لیکن آیا تجارت کرنے کے لیے اور لگا شاسن کرنے کے لیے. لیکن کیا کیا اس نے؟ یہاں آ کر ہندوستان کے لوگوں میں پھوٹ ڈالی اور انہیں آپس میں لڑا کر کمزور کیا. پھر بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے. ایک دن مغل شہزادے مرزا جہانگیر نے ایک انگریز پر گولی چلا دی.
ریزیڈنٹ انگریز افسر ہوتا تھا جو بادشاہ کے درباری کا منہ میں دخل دے سکتا تھا۔ سزا کے طور پر انگریزوں نے شہزادے کو الہ آباد میں قید کر دیا۔ بیچارہ بادشاہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ زمانہ 19ویں صدی کے شروع کا تھا۔ اس وقت اکبر شاہ ثانی حکمراں تھے۔ جب مرزا جہانگیر قید سے رہا ہو کر دہلی آئے تو ان کے والد نے بڑی دھوم دھام سے مہرولی میں مشہور بزرگ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہر کے پھول والوں نے جو سنہری چادر بنائی تھی اس سے پھولوں کا پنکھا بھی لٹکا دیا۔ خوشی کے اس موقع پر مہرولی میں ایک میلہ سا لگ گیا۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ویسے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اپنا ایک شاگرد بنایا قطب الدین ایبک، جو بھی ہندوستان کے وہ بھی بادشاہ رہے ہیں۔ تو قطب الدین ایبک نے جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا اور مرید ہونے کے بعد کہا کہ سرکار میں آپ کی یاد میں اس ہندوستان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے اپنے پیر کی یاد میں، بختیار کاکی کی یاد میں انہوں نے دہلی میں گول مسجد اور راجستھان اجمیر میں 2.5 دن کی جھونپڑی اور دہلی میں قطب مینار کا انہوں نے تعمیر کی، نیو رکھا، جس کو پورا التتمش جو رضی سلطان کے والد تھے انہوں نے پورا کیا۔ تو گول گنبد مسجد اور قطب مینار، 2.5 دن کی جھونپڑی، یہ سب اپنے پیر کی یاد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا۔ تو کیا کہ جیسے جہانگیر واپس جیل سے آتا ہے تو بہت دھوم دھام سے ان کی مزار پہ ایک چادر چڑھائی گئی۔ اس چادر میں اتنے لوگ شریک ہو گئے کہ ایک میلہ سا لگ گیا۔ بادشاہ کو یہ میلہ بہت پسند آیا اور تبھی سے ہر سال بھادو کے شروع میں مہرولی کی درگاہ اور جوگ مایا کے مندر میں پھولوں کے پنکھے چڑھائے جانے لگے۔ اس زمانے میں دہلی کی آبادی شاہجہاں آباد یعنی پرانی دہلی تک محدود تھی، جسے شاہجہاں بادشاہ نے بسایا تھا۔ بادشاہ پھول والوں کی سیر کا اعلان کرتا تھا تو سارا شہر تیاریوں میں لگ جاتا۔ لوگ نئے نئے کپڑے سلواتے، کارخانہ وار پتی ڈال کر پیسے اکٹھے کرتے۔ مہرولی اس زمانے میں شہر سے بہت دور سمجھا جاتا تھا۔ وہاں جانے کے لیے رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں استعمال کیے جاتے۔ غریب لوگ اپنا سامان گٹری میں باندھ کر پیدل ہی مہرولی جاتے تھے۔ راستے میں طرح طرح کے دکانیں لگتی تھیں۔ لوگ کھاتے پیتے، ہنستے گاتے مہرولی کی طرف چلتے جاتے تھے۔ کوئی گھوڑے پر سوار، کوئی پالکی پر لدا ہوا، کہاں کانپتے بھاگ رہے ہیں۔ اس میلے میں
صرف مرد ہی جاتے تھے، عورتیں شہر میں ہی رہتی تھیں۔ گھوڑوں کی سجاوٹ اور پالکیوں کی بناوٹ قابل دید ہوتی تھی۔ پھول والوں کی سیر کے موقع پر دہلی کا شہر تقریباً خالی ہو جاتا تھا۔ مہرولی میں رئیس لوگ اپنے مکانوں اور حویلیوں میں ٹھہرتے، عام لوگ باغوں اور کھنڈروں میں ڈیرے ڈالتے۔ بارش کے موسم باغوں میں پیڑوں کا لہلہانا خوب لطف دیتا تھا۔ کڑھائیوں میں پکوان پک رہے ہیں۔ مہرولی کا بازار میووں، مٹھائیوں اور کھلونوں سے پٹا پڑا ہے۔ پوریوں، کھجوریوں، کباب، پراٹھے، بریانی، مظفر اور متزن کی خوشبو سے گلی کوچے مہک رہے ہیں۔ بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں کئی دن تک مہرولی میں رہتے تھے، کشتیاں دیکھتے، مرغے اور تیتر لڑاتے تھے۔ بادشاہ اور شہزادے شمسی تالاب کے آس پاس سیر کرتے۔ کیا ہے کہ وہ میلہ اتنا عام ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا، اتنا اچھا لگا کہ وہاں کے مندروں میں اور بختیار کاکی کے مزار پہ ہر سال بھادوں کے مہینے میں وہ میلہ لگنے لگا۔ جس کے پاس کوئی سادھن نہیں ہوتا، جانے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہوتا، وہ پیدل ہی گٹھیوں کو باندھ کر کے جاتے تھے۔ جو لوگ امیر تھے وہاں اپنا حویلیاں بنا رکھا تو اس حویلیوں میں آرام کرتے۔ جو سامان طبقے کے لوگ تھے وہ کھنڈروں میں، باغوانوں میں ٹھہرتے۔ تو دیکھتے ہیں جیسے ابھی بھادوں کا مہینہ ہے، ابھی ساون کا مہینہ چڑھنے والا ہے، اس کے بعد بھادوں کا آئے گا جو اگست کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اگست کے مہینہ میں دیکھتے ہیں کہ کافی برسات ہوتی ہے اور سارے پیڑ پودے، ندی نالے جل تھل ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ کتنا خوشنما رنگ ہوتا ہے۔ اس موسم میں مور کا ناچنا، پپیہے کا بولنا، طوطا کا ٹٹرانا، کوئل کا بولنا من کو لطف انداز کر دیتا ہے۔ تو جاتے اور اس میلے میں بادشاہ کے شہزادہ اور شہزادیاں اس میلے میں تیتر بٹیر کی لڑائی کو دیکھتے اور تالاب کے کنارے سیر کرتے، جو بہت انہیں اچھا لگتا تھا۔ ابھی کی طرح ٹرین، بس، موٹر سائیکل وغیرہ نہیں تھے۔ اس زمانے کے لوگ بیل گاڑی سے سفر کیا کرتے تھے، گھوڑا گاڑی سے سفر کیا کرتے تھے، کہار پہ بیٹھ کے سفر کیا کرتے تھے۔ تو سب کوئی اپنی کھانے کا سامان مہیا کر لیتا اور پھر مہرولی کی اور روانہ ہو جاتا، اس موسم کا لطف اٹھاتا اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد پھر وہ لوگ واپس آتے۔ مہینے کی 14ویں رات کو مغرب کے بعد پھولوں کا بڑا خوبصورت پنکھا جوگ مایا مندر کے لیے اڑتا تھا۔ راستے میں مشعل، لالٹین، فانوس اور دیوار گیری کی روشنی سے دن کا سماں ہوتا تھا۔ پنکھے کے آگے ڈھول تاشے والے رنگ برنگی وردیاں اور گول ٹوپیاں پہنے زور و شور سے ڈھول تاشے بجا بجا کر آسمان پر کیا ہے کہ ڈھول تاشے رنگ برنگے کپڑے پہن کر، گول ٹوپیاں پہنے ہوئے، زور و شور سے ڈھول تاشے بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ مطلب اتنا خوشی مناتے، اتنا ڈھول تاشا نغارہ بجاتے، مانو جس نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے آسمان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ پہلوانوں کے اکھاڑے زور دکھاتے تھے، سکے کٹورے بجا بجا کر
پانی پلاتے جاتے، سب سے آخر میں پنکھا اور پھول والوں کا غل ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، پہلوان اپنا اکھاڑا دکھاتے جاتا تھا، ہے نا، سکے کٹورے بجا بجا کر پانی پلاتے تھے۔ اس کے بعد میں پھول والوں کا اپنا گل ہوتا تھا، پنکھا بہت بڑا ہوتا تھا اور بانس کی کمچیوں پر رنگ برنگی پتیاں چڑھی ہوتے آئینے لگے ہوتے، رنگ برنگ کے پھولوں کے بہار کے ساتھ پنکھا ایک لمبے بانس پر لٹکا ہوتا تھا۔ پنکھے کا یہ جلوس شاہی دروازے کے سامنے پہنچتا، بادشاہ بارادری میں سے نظارہ کرتے، بیگمات چلمنوں کے پیچھے سے یہ تماشا دیکھتی رہتے۔ بادشاہ سلامت بازی والوں، پہلوانوں اور پھول والوں کو انعام دیتے۔ یہاں سے آدھی رات کے قریب جوگ مایا مندر میں ہندو مسلمان مل کر پنکھا چڑھاتے اور چاند کی روشنی میں تبرک پرساد لے کر واپس آتے۔ اگلے دن اسی دھوم دھام سے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر پنکھا چڑھانے کی رسم دہرائی جاتی اور بادشاہ شہزادے دونوں پنکھے کے ساتھ ساتھ احترام سے چلتے۔ آخر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یہ پھول والوں کی سیر کا میلہ اور زیادہ بارونق ہو گیا تھا۔ 1857 میں عوام نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کچھ مہینے بعد یہ جنگ ناکام ہوئی اور دہلی برباد ہوئی۔ کیا ہے کہ جوگ مایا مندر میں جب پھول کی چادر چڑھا دیا جاتا تھا، بادشاہ اسے پنکھے والے، اکھاڑے والے نے بازے والے سب کو انعام دے دیتے۔ دوسرے دن ٹھیک چاندنی رات میں اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پھول چڑھاتے اور تبرک اور پرساد تقسیم کرتے بانٹتے۔ یہ سلسلہ اکبر بادشاہ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک چلا۔ سن 1857 میں انگریزوں نے جنگ چھیڑ دی اور بہادر شاہ ظفر دہلی کو بچا نہ سکے۔ آخر یہ جنگ ناکام ہوئی اور دہلی برباد ہوئی۔ جب مغلوں کی بادشاہت ہی مٹ گئی تو پھول والوں کی سیر کون کرتا؟ چنانچہ یہ میلہ بند ہو گیا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے ہر دل عزیز وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ہندو مسلمان بھائی چارے کے اس خوبصورت تہوار کو دوبارہ شروع کرایا۔ شاہی زمانے میں یہ میلہ برسات میں لگتا تھا، آج کل یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ان دونوں موسم گلابی ہوتا ہے اور ہر طرف ہریالی چھائی رہتی ہے۔ جب اتہاس کو پنڈت جواہر لال نہرو نے دیکھا، یہ محبت انہیں راس آئی تو سوچا کہ کیوں نہ اس ہندو مسلمان بھائی چارے کو برقرار رکھی جائے، قائم رکھی جائے، اور اس میلہ کو دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا جب انہوں نے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم بننے کے بعد یہ میلہ دوبارہ کیا تو فرق اتنا ہے کہ وہ برسات کے بھادوں کے مہینے میں ہوتا تھا، اب یہ اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو اکتوبر کے مہینہ بھی گلابی موسم ہوتا ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ موسم میں انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا۔ اس مہینہ میں بھی ہر طرف ہریالی چھائی رہتی ہے۔ حالانکہ پھول والوں کی سیر میں پہلے جیسا جوش و خروش طباب نہیں رہا ہے، لیکن حکومت نے ہندو مسلمان بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اس تہوار کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہم لوگ اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔